मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी की तैयारी है। नून लीग से आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, आया ये डील है या ढील। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बार कहती रही कि नून लीग को डील है या ढील है, अब हो क्या रहा है। साथ ही साथ हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे कि एनआरओ ना देने के दावे क्या हुए या बात फिर एनआरओ से कहीं आगे निकल गई है। उधर कराची के ज़िमनी इंतखाब में रीकाउंटिंग का मामला जारी है। दिखाई ये दे रहा है कि अब तक मुस्तरद होने वाले वोट तमाम जमातों के सामने आ रहे हैं। रीकाउंटिंग से बात कहीं रीपोलिंग तक तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि खुद हुकूमत कहती है कि मामला रीपोल का है। आपके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है कि जमानत हो रही है। जो भी हो रहा है अदालत के ज़रिए हो रहा है। हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर और अपनी बात के ऊपर पूरी तरह कायम हैं, और इस निज़ाम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, एहतसाब के निज़ाम के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, हमारे निज़ाम अदल के अंदर जो खामियाँ हैं, उनकी भी निशानदेही साथ साथ करते रहते हैं। प्रोसिक्यूशन की जो कमियाँ हैं उनकी भी निशानदेही करते रहते हैं। हमारी तरफ से सवाए एक जालसाजी से एक शख्स पाकिस्तान से बाहर चला गया था, और उस वक्त सारी अदालतें और सारा निज़ाम ये कह रहा था कि उन्हें ये इलाज के लिए जाने देना चाहिए। बाकी इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, जो भी कवायद व ज़वाबित और जो आइन और क़ानून है उसके मुताबिक चल रहे हैं। ज़ाहिर है हम अदालतों के फ़ैसलों के पाबंद हैं। हम कभी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते कि जो फ़ैसला हमें पसंद है उस पर तो हम अदालत के साथ हैं, और जो नापसंद है उसके नतीजे में अदालत के ऊपर तबर्रा करना शुरू कर दें। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मौक़िफ़ के अंदर, हमारे स्टैंड के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, और जो भी अदालतें रिलीफ़ अगर किसी को दे दें तो वो एक टाइमली रिलीफ़ होती है। उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो अपने जराइम में इजाफा कर लेता है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़मानतें अदालतें दे रही हैं। आप लोगों की इसके ऊपर मैं पूछूं कि आप लोग किस जगह पहुंचते हैं। 3 साल से आपकी हुकूमत है, नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है, हुकूमती तफ्तीशी इदारों की नाकामी है, या कहीं और से रिलीफ है? क्योंकि आप लोग जब बार बार अपनी तकरीरों में बड़े चोर और बड़े डर हैं, और फिर ख़जाने में भी कुछ ना आए और फिर रिलीफ भी मिले, तो फिर कहीं ना कहीं जो अपोजिशन इंतकाम की बात करती है फिर उस तरफ भी बयानिया जाता है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर तो आप ख़जाने में कुछ ना आए तो मैं ये समझता हूं कि जहाँ तक एहतसाब के निज़ाम के नतीजे में ख़जाने में आने का है, अगर आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इन 30 माह के अलावा अगर पिछले 10 साल देखें तो कोई मेरा ख्याल है 100-125 अरब रुपया कुल उसके नतीजे में रिकवरी हुई थी, जो माल चोरी हुआ है पाकिस्तानी कौम का। लेकिन इस 30 महीने के अंदर कोई 802 अरब रुपया तो सिर्फ नैब के जरिए रिकवर हुआ है। चौधरी मंसूर साहब, शहबाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी पीपल्स पार्टी किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? क्योंकि बहुत बातें इस मुतालिक रही कि पीपल्स पार्टी के मामला तय हो चुके हैं। अब इस पर आप लोगों की क्या कमेंट है? इस पे हंसा ही जा सकता है। हंसू के रोऊं तेरी नजर पे ख्याल पे मैं। एक तो हमें खुशी है, चलो मियाँ साहब अगर बाहर जा रहे हैं, उनकी जमानत हुई है, तो हमें कोई दुख नहीं है बल्कि खुशी है। लेकिन अभी चौधरी साहब, एजाज साहब फरमा रहे थे कि अदालतें दे रही हैं। इस मुल्क की कालमिया ये है कि इस मुल्क में जो कुछ भी हुआ है अदालतों के जरिए ही हुआ है। इस मुल्क में जस्टिस मुनीर ने नजरिया ज़रूरत के तहत पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया, फिर मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल भी अदालतों के जरिए ही हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी अदालतों ने झूठी सजाएं दी, जिनकी टेपें बाद में बाहर आ गई। मियाँ नवाज शरीफ को भी अदालत ने ही डिस्क्वालीफाई किया। अभी भी जो हो रहा है, खुर्शीद शाह साहब पिछले 21 महीनों में जेल में पड़े हैं, गिरफ्तार हैं, कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। एक एडिशनल रेफरेंस फाइल किया गया है, रेफरेंस फाइल नहीं किया गया। और 3 बार सक्खर हाई कोर्ट बार का बेंच टूटा, 3 बार। जिस जज के सामने जाते हैं, नॉट बिफोर मी। 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में, अब पिछली ये 4 तारीख को 8वीं दफा यहाँ पे डीलिस्ट हुआ है केस। तो इस मुल्क में जो कुछ भी होता है अदालतों के जरिए ही होता है। शहबाज शरीफ साहब की रवानगी को आप डील या ढील समझते हैं, नहीं समझते हैं, अदालत से एक रिलीफ समझते हैं? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी होता है इस मुल्क में अदालतों के जरिए ही होता है। आपने उस दिन वो मैंने कहीं पढ़ा है, मेरी बात तो नहीं हुई काशिफ अब्बासी साहब से, जब ये इमरान खान साहब के पास वो ब्रीफिंग में गए हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड थी सारी, तो काशिफ अब्बासी साहब ने गालबन या किसी और ने सवाल किया
کہ کیا میاں صاحب کی جو میاں شہباز شریف صاحب کی بیل ہے اس کو آپ اس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ سوال آپ کو آرمی چیف سے کرنا چاہیے تھا. تو اس میں ساری کہانی باہر آ جاتی ہے. اس کو کنفرم کیا دوسرے کئی لوگوں نے, آپ بھی شاید میں وہاں نہیں تھی لیکن رپورٹ ہوا اس طرح سے. ہاں یہ اس طرح سے رپورٹ ہوا. تو اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ پکڑ پکڑ کر کسی کو آپ منشیات میں سزائیں دے دیں, کسی کو آپ پوچھیں ہی نہ. ان کے سارے کیسز ابھی یہ فرما رہے ہیں چوہے صاحب, یہ تو بتائیں اس میں سے سیاستدانوں سے کتنا پیسہ ریکور کیا ہے نیب نے, بیوروکریسی سے کتنا کیا ہے, بزنس مینوں سے کتنا پیسہ ریکور کیا ہے. یہ سارا ذرا بتا دیں نا تاکہ پتہ چل جائے کہ گرفتار کون ہو رہے ہیں اور پیسہ کہاں سے ریکور ہو رہا ہے. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. سینیٹر صاحب آپ تو نہیں بتا رہے کیا ہوا ہے. اعجاز چودھری صاحب کیا کوئی پیغام رسانی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ جی جی میں عرض کر رہا ہوں, سوال آپ نے کیا ہے, جواب آپ نہیں لے پائیں. اور نہال ہاشمی صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اس فکرے سے, کیا کمال کا ملک ہے. یعنی وہ تو جواب دے جو 30 مہینوں سے ہیں, جو اس ملک کی گردن کے اوپر 30-35 سال سوار رہے ہیں, وہ کوئی جواب نہ دیں. سارا عدالتی نظام کو آپ ملک یعنی وہ منیر, جسٹس منیر سے لے کر اب تک ادھیڑ کے رکھ دیں. آپ کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں آتا, نہ چوہی منظور صاحب کے ذمہ, نہ نہال ہاشمی کے ذمہ. آپ مجھے بتائیں, نہیں آپ مجھے اپنی بات کہنے دیں نا. یعنی آپ مکمل کرنے دیں. ہاشمی صاحب اپوزیشن لیڈر کو سوال کریں تو جواب نہیں آپ لوگوں کے پاس. قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں آپ نہیں گئے. حوصلہ رکھیں. میں کہتا ہوں میری بات تو پوری ہونے دیں نا. جی عائشہ, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاشمی صاحب اعجاز صاحب کی گفتگو مکمل ہونے دیں, میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی باری پہ بات کریں, بات میں وزن ہوگا. عائشہ کو بھی سمجھ آ جائے گی, قوم کو بھی سمجھ آ جائے گی, ہم تینوں کو تو نہیں آنی. اسی لیے میں تو ایک وقت پہ عائشہ یہ ٹاک شو چھوڑ گیا تھا. لیکن میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے اپنے 30-35 سال کا حساب لگا لیں, اپنے ہوتے ہوئے نظام عدل کا حساب لگا لیں, اور پھر اس کے بعد یہ 30 مہینے والی حکومت کے بارے میں پوچھیں. کیا کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب کس طرح یہاں سے گئے, اور شہباز شریف صاحب اگر عدالت کے ذریعے چاہیں گے تو کس طرح جائیں گے, اور عمران خان یا جنرل باجوہ کس طرح گئے ہیں. یعنی یہ دونوں باتوں کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ بالکل کلیئر اور واضح بات ہے. یہ الفاظ کے ہیر پھیر کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کہیں کہ جن کو دجال اور اللہ کے اس کے بارے میں معلوم ہے, اب بتائیں کہ اب دجال کی پیروی کر رہے ہیں یا اب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اس وقت ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. چودھری منظور صاحب, جس بات کا نہال ہاشمی صاحب نے جواب نہیں دیا, یہ اسلام آباد ریاض لندن والی جو ٹرائنگل ہے, اس کیا سازشی تھیوریز جو چل رہی ہیں اس وقت, کیا واقعی سچ ہو جائیں گی؟ آپ کوئی جواب دے دیجئے گا اس کا. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک گزارش کروں. ابھی چوہے صاحب نے فرمایا کہ یہ 52 سال سے وہ پارٹی اقتدار میں رہی ہے, یا 52 سال اس کی عمر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے حساب دیے, عدالتوں سے قتل ہوئے, ہم نے حساب دیے, جیلوں میں رہے, شاہی قلعوں کی صحبتیں برداشت کی, قیدیں کاٹی, کوڑے کھائے, اور باقی لوگ لائن کے دوسری طرف کھڑے رہے. انہوں نے چہرے بدل بدل کے, پارٹیاں بدل بدل کے, لیکن وہ لائن کی دوسری طرف موجود رہے. ان قوتوں کے ساتھ موجود رہے جو یہ سب کچھ کرنے والی تھی اس ملک میں. ہاں البتہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پہلے دور میں ملک ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد وہ برسر اقتدار آئے تھے, اس ملک کو آئین دیا, اس ملک کے تمام ادارے دیے, زرعی اصلاحات ہوئیں, لیبر اصلاحات ہوئیں, اس ملک کے اندر تمام چیزیں ہوئیں پہلے صرف 2 سالوں کے اندر. جو یہ آج بھی 3 سال کے بعد بہانے بازی کر رہے ہیں, ان کے پاس تو اب کوئی جواز نہیں رہ گیا. جس حکومت نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے, ابھی اگر 18ویں ترمیم ہم نے کی ہے, دوبارہ سے اس آئین کے اندر جو گند ڈالا گیا تھا ان ڈکٹیٹروں کا اور ان کے ساتھیوں کا, وہ ہم نے صاف کیا, تو اس کا مطلب پہلے 2 سالوں کے اندر ہوا. NFC ایوارڈ پہلے 2 سالوں کے اندر ہوا. آپ لوگوں نے کیا 3 سال میں, سوائے اس کے گالیاں دیں. آپ کہتے تھے 30,000 ارب قرضہ لے لیا. اب پرائم منسٹر کی چوہے صاحب, آپ سمجھدار آدمی, ان کی فگر ٹھیک کرا دیں. ان کو کسی نے غلط کہہ دیا ہے,
وہ کہہ رہے ہیں 35,000 ارب قرضہ ادا کر دیا. بھائی ٹوٹل 30,000 ارب تو قرضہ تھا. اب رہی بات یہ آپ نہیں مطلب وہ اگر ایک بار کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں. کراچی میں ریکاؤنٹنگ کا مطالبہ آپ کا تھا، پھر آپ لوگ ہی بھاگے ہوئے ہیں. شیلا رضا کہتی ہے کہ لنڈن بھاگنے والے ریکاؤنٹنگ سے بھی بھاگ گئے. سر پھر نظام کوئی فوکس کر لیں کچھ عرصے کے لیے، یہ اپنے اپنے کام چھوڑ کر. فوکس آپ لوگوں کا کسی کا بھی نہیں ہے. نظام کو سب کہتے ہیں پر ذمہ داری نہیں لیتے، کیونکہ نظام کے پیچھے کہیں نہ کہیں تو آپ سب کی حکومتیں رہی ہیں. ایسے میں آپ کی ہوشیاری اور آپ کی انٹیلیجنس کو مان گیا عائشہ کہ آپ نے کمال ہوشیاری سے یہ سوال کو دہرایا. بہت کمال ہے. آئی اپریشیٹ کہ جو آپ نے لنڈن اور جدہ اور اسلام آباد کی کانسپریسی کی بات کی، واقعی آپ بہت بہت دور کی سوچتی ہیں. اگر ایک کانسپریسی نہ ہوتی تو تھوڑی ہوتا. عمران خان جو وزیر اعظم ہے یہ کانسپریسی کے تحت تو آیا ہے، ایک دو اور جگہ آپ نے چھوڑ دیا. دوسرے کی طرف ہو تو کانسپریسی مان لے، آپ کی طرف ہو تو کبھی نہ مانیے گا. بس سلام ہے آپ لوگوں کو. آج 5.8 سے آپ کی اکانومی 0.4 پہ تو نہ ہی ہوتی. آج ڈالر سے 100 سے 160 پہ نہ ہوتا. آج شہباز شریف کا پنجاب بزدار کے پاس تو نہ ہوتا. آج شہباز شریف کے پنجاب میں بزدار جیسے حکمراں تو نہ ہوتے. جی اعجاز چودھری صاحب، ری کاؤنٹنگ پر آپ کے بھی تحفظات ہیں، ری پول چاہتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حکومت نے ایک الیکشن ریفارمز کا بل قومی اسمبلی میں لے کے حکومت اور اس کے اندر جتنے سن لیجئے نا ہاشمی صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں اسے سنجیدگی سے لیں. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آ کے کمیٹی کے اندر نے ایک الیکشن ریفارمز کا بل قومی اسمبلی میں لے کے اور اس کے اندر جتنے یہ عرض کر رہا ہوں جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں اسے سنجیدگی سے لیں. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آ کے کمیٹی کے اندر نے ایک الیکشن ریفارمز کا بل قومی اسمبلی میں لے کے اور اس کے اندر جتنے یہ عرض کر رہا ہوں جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں کا پورا رنگ محل شالمی سمگلنگ کے مال سے نہ بڑھاؤ تو مجھے پکڑ دے. کیسے آ گیا ادھر مال؟ آج آپ لیبرٹری چلے جائیں، آج آپ این ایم سٹور پہ چلے جائیں، آج آپ شادمان چلے جائیں، ان سے پوچھیں یار ان کی کسٹم کی رسیدیں دیں. آوے کہاں بھائی بگڑا ہوا قاضی صاحب تھوڑا سا حقیقت سمجھے. جب تک ہم نے کرپشن کو ماں بہن کی گالی نہ سمجھی اور اس کے خلاف ایز اے نیشن جہاد نہ کیا تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں. آج آپ لیبرٹری چلے جائیں، آج آپ این ایم سٹور پہ چلے جائیں، آج آپ شادمان چلے جائیں، ان سے پوچھیں یار ان کی کسٹم کی رسیدیں دیں. آوے کہاں بھائی بگڑا ہوا قاضی. جو انتخابی اصلاحات کمیٹی حکومت نے بنائی ہے، نون لیگ ساتھ بیٹھے گی؟ اچھا یہ سوال آپ نے بڑے سوچ کے اور میں کسی صندوق سے نکال کے لے کے آئی ہیں. بہت اچھا سوال ہے. بہرحال اس کے جواب تو میں دوں گا. جواب یہ دوں گا کس کے ساتھ بیٹھیں؟ حکومت کے ساتھ، جمہوری روایت کو سن تو لیں پلیز ذرا سن لیں. کیا جمہوری روایت کو توڑتے ہوئے ایوان صدر میں جا کے بیٹھے ہیں؟ ایوان صدر میں صدر عارف علوی کے ساتھ جو برملا آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مشین بنائی ہے، ہم نے ایک فارمولا دیا ہے. ہم کون ہیں بھائی؟ آپ ریاست کے نمائندے ہیں، پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں. تو صدر مملکت کو یہ اختیار دیا کس نے؟ اور انہوں نے ریاستی اختیار از خود اپنا لیا، پارلیمنٹ اختیار بھی انہوں نے اپنا لیا اور انہوں نے کہا ہم نے دیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ اور ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ تو کام ہے پارلیمنٹ کا. ہاں آپ آرڈیننس بھیج دیتے ہیں، آپ پارلیمانی کام پہ مداخلت کرتے ہیں. دوسرا عائشہ یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا یا ایوان صدر کا؟ الیکشن کمیشن کو آپ بالا ہی بالا کر رہے ہیں جیسے کیا نام ہے علیمہ باجی کی سلائی مشین آئی تھی اس سے ڈالر قانون سازی تو پارلیمان کرے گا نا. ویری سیڈ ویری سیڈ. کوئی تھوڑا بہت اپنی زبان کو لگام دو بھائی. کوئی اس طرح کی بات نہ کریں. بری بات ہے. مشین جو آپ لے کے آئے تھے بالکل بری بات ہے. بالکل بری بات ہے. یہ اپنی حیثیت اور عمر کا خیال کریں. پروگرام کے بالکل آخر میں ہاشمی صاحب 8 ہفتے کی اجازت ملی ہے شہباز شریف کو. اس طرح کی بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے.